والے کے لیے بہت ہی بابرکت سعادتوں والا دن ہے۔ آج کے دن کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ صحیح مانی جانے والی کتاب بخاری شریف کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کتاب مشکات شریف کا بھی افتتاح ہو رہا ہے۔ یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک کتاب کا آغاز نہیں بلکہ یہ ایک ایسے نور کا آغاز ہے، ایک ایسی روشنی کا آغاز ہے جس نے دنیا کو ہدایت دی، جس نے دنیا کو ظلمتوں سے نکالا، جس نے دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے لا کر ہدایت کے میناروں پر بٹھایا، جس نے انسانیت کو جینا سکھایا، جس نے انسانیت کو چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائی، جس نے انسانیت کو عورت کے احترام کا درس دیا، جس نے انسانیت کو امن کا پیغام دیا، آج یہ اس نور کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں عالمہ کورس ہوتا ہے، بچیاں میٹرک کے بعد مڈل کے بعد یہاں داخلہ لیتی ہیں اور ساتھ ساتھ میٹرک بھی کرتی ہیں، ایف اے بی اے بھی کرتی ہیں، ساتھ ساتھ یہ عالمہ کورس بھی کر لیتی ہیں۔ ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی بڑی بڑی ڈگریوں سے نوازا جاتا ہے۔ اگر یہ دنیا کی لائن میں جانا چاہیں تو کسی بھی سرکاری اسکول میں یہ بڑے عہدے پر، پرنسپل شپ کے عہدے پر، ہیڈ مسٹریس کے عہدے پر، لیکچرار شپ کے عہدے پر لگ سکتی ہیں۔ دینی لائن میں آنا چاہیں کسی بھی ادارے میں یہ حدیث پڑھا سکتی ہے۔ تو اس کورس کے آخری سال کی آخری اور اہم ترین کتاب ہے بخاری شریف۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے بخاری شریف ہے کیا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ بلکہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا محفوظ خزانہ ہے۔ جو اس بخاری شریف کے لکھنے والے ہیں امام بخاری، انہوں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے کچھ حدیثیں چن کر اس کتاب کو ترتیب دیا۔ بلکہ ذرا اندازہ لگائیے، پہلے میں امام بخاری کا تعارف کرواؤں گا، پھر ان کے کام کا تعارف کرواؤں گا۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے۔ ان کی والدہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، وہ رو کر رب سے دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ میرا بیٹا دیکھتا تھا، میرے بیٹے کی آنکھیں تھی، یہ بیماری نے اس کی آنکھیں لے لی، یا اللہ اس کو آنکھیں دوبارہ واپس کر دے۔ اتنی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو دوبارہ سے آنکھیں دے دی۔ پھر وہ بیٹا امام بخاری کا نام ماں پر لاکھوں روپیہ لگا دیا، حالانکہ بیوہ تھی، پھر بھی اپنے بیٹے کی تعلیم پر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ بچہ میرا پڑھ جائے، مجھے کچھ ملے نہ ملے، بچہ پڑھ گیا۔ کیسا پڑھا؟ آج 1200 سال کے بعد بھی بچے کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اس کی والدہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ 7 لاکھ حدیثیں یاد کی۔ کہتے میں نے 7 لاکھ حدیثوں میں سے جب حدیث کو چنتا، اس کو ہر اعتبار سے پرکھتا، پھر 2 نفل پڑھتا، غسل کرتا، پھر جا کر وہ حدیث لکھتا۔ گویا اس کتاب میں اگر 7,000 حدیثیں ہیں، انہوں نے 14,000 نفل پڑھ کر یہ کتاب لکھی۔
ذرا ہم سوچیں تو صحیح، امام بخاری نے یہ محنت کیوں کی؟ ایک ہی جواب ہے، یہ دین کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نذر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ خوش و خرم رکھے، اللہ ہنستا بستا رکھے اس شخص کو جو میری حدیث کو سنے اور آگے پہنچائے۔ صرف اس حدیث میں بیان کی جانے والی دعا لینے کی خاطر امام بخاری نے ساری زندگی لگا دی۔ وہ کتاب آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح آج مشکات شریف جو ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہوتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ آج ان کی بھی ختم ہو رہی ہے۔ ایک عالم کا درجہ غیر عالم سے بہت اونچا ہے، اور اگر وہ سمجھدار بھی ہو، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عبادت گزاروں سے بڑھ کر ہوتا ہے یہ عالم۔ خیر، میں آپ لوگوں سے علم حدیث کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ علم حدیث کتنا قیمتی علم ہے۔ قرآن میں آ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ارے جو رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ ارے رسول کیا دے رہے ہیں؟ رسول حدیث دے رہے ہیں۔ رسول ہمیں جینے کا طریقہ، جینے کا سلیقہ، بندگی کا طریقہ، اللہ کو جاننے کا، اللہ سے جان پہچان پیدا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور حدیث کا سب سے معتبر خزانہ وہ بخاری شریف ہے۔ تو جو میری بچیاں پڑھ کر عالمہ بن کر جا رہی ہے، دو باتیں میں ان سے کروں گا، دو باتیں میں مہمان خواتین سے کروں گا۔ پہلے نمبر پر جو بیٹیاں ماشاءاللہ اس سال عالمہ بن کر جا رہی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، میری پیاری بیٹیوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ وقت آیا، آج آپ بخاری شریف پڑھنے جا رہی ہیں۔ یہ سلیبس نہیں ہے، یہ نصاب نہیں ہے، بلکہ زندگی کو بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھے، حدیث پڑھنے کا مطلب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا۔ حدیث پڑھنے کا مطلب یہ ہے حدیث پر عمل کر کے جنت کے راستے کو آسان بنانا۔ من سلک طریقی یلتمس فیہ علما، ان عورتوں نے محنت کی ہے، ان عورتوں نے مشقتیں برداشت کی ہے۔ آج ہم کیوں نہیں محنتیں کرتے؟ آج ہم کیوں نہیں مشقت برداشت کرتے؟ ہمارا یہ ادارہ الحمدللہ کتابیں نہیں پڑھاتا، کوشش کرتا ہے کہ یہ کردار بنائے، ہر بیٹی عالمہ بنے، ہر ماں تربیت کرنے والی بنے، ہر گھر دینی مرکز بنے۔ ہماری خواہش ہے آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، اپنے دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ نہ کچھ ضرور دین کا علم سیکھیں، کچھ نہ کچھ اپنی تربیت پر ضرور محنت کریں۔ انہوں نے جو آج حدیث پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج یہ سیکھ کر جائیں، میں جو بھی کام کروں گی اس میں میری نیت اچھی ہوگی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ آج آپ کو ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے پیارے نبی نے بتایا، آپ اس پر عمل کریں، آپ کی دنیا دین بن جائے گی۔ آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے بننا سورنا ہے، ایک نیت یہ کر لے کہ میں اس لیے اچھے کپڑے پہن رہی ہوں، اس لیے بن سور رہی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے لیے سب کچھ یہ کر رہی ہوں۔ آپ کا کپڑے پہننا، آپ کا خوشبو لگانا، آپ کا میک اپ کرنا سارا ثواب بن جائے گا، بلکہ نفلوں سے بھی بڑا ثواب بن جائے گا۔ اور اگر آپ یہ نیت کرتی ہیں کہ میں کپڑے اس لیے پہن رہی ہوں کہ میں اس کو دکھاؤں، اس کو دکھاؤں، وہ جیلس ہو جائے، وہ جیلس ہو جائے، میری ٹور بن جائے، کام ایک ہی ہے۔ نیت کے بدلنے سے پہلا کام ثواب بن گیا، دوسرا کام گناہ بن گیا۔
کی صفائی کر رہی ہیں، نیت یہ کر لے گھر کی صفائی اس لیے کر رہی ہوں، پیارے نبی نے حکم دیا اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھو. اب جھاڑو دے رہی ہے، پوچھا لگا رہی ہے، وائپر پھیر رہی ہے، اپنے گھر کو صفائی کرنے میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہے، آپ کو نفلوں سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. آپ کپڑے دھو رہی ہیں، نیت کر لے میں کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں کہ میرے بچے، میرے شوہر وہ ان کپڑوں کو پہن کر اپنے سطر کو چھپائے، عبادات کو کرنے والے بن جائیں. آپ کا کپڑے دھونا عبادت بن جائے. اب کھانا بنا رہی ہے، اس لیے نہ کھانا بنائے، اس لیے نہ کپڑے دھوئے، اس لیے نہ گھروں کو صاف کر لے. اپنے آپ کو ہاؤس وائف سمجھتی ہے کہ میں مصیبت بیماری پھنس گئی، میرا بیاہ ہو گیا، میں انہوں نے متھے لگ گئی اور میری زندگی یہی. آج کل یہ سوچ پھیلائی جا رہی ہے، عورتوں کو باہر نکالا جا رہا ہے، عورت کو قید کر لیا گیا. مرد نے یہ دھوکہ چلایا، فریب چلایا، عورت کو کہا تجھے تو قید کر لیا، تو باہر نکل، تو مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے اور تجھے تو انصاف چاہیے، برابری چاہیے. کس بات کی برابری بھائی؟ عورت بیچاری باہر کے کام بھی کرے گی، گھر کے بچے بھی وہی سنبھالے گی، مرد تو نہیں سنبھالتا. مرد نے اپنا کام تو تقسیم کر لیا، حالانکہ مرد کی ذمہ داری تھی وہ کما کر لاتا، وہ کھانا کھلاتا، وہ خرچے پورے کرتا. اس نے عورت کو سبز باغ دکھا کر، آزادی کا ایک نشہ دکھا کر اپنا بوجھ تو ہلکا کر لیا. عورت کا جو بوجھ تھا بچوں کی پرورش، بچوں کو پالنا، وہ عورت کی ذمہ ہے، وہ تو نہیں بانٹا گیا. نہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس کو سمجھے. یہ گھر ہاؤس وائف بننا، بچوں کی پرورش کرنا، کپڑے دھونا، گھروں کو صاف ستھرا رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے. ایسی عورت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ارے تو اپنے گھر والوں کو خدمت کر کے خوش کر کے آئی ہے، ارے تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہے چلی ہے. اور کیا چاہیے؟ میں تو کہا کرتا ہوں عورتوں کو جنت میں جانا بہت آسان ہے، گھر کے کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، روٹیاں تو پکانی ہے، کپڑے تو دھونے ہی دھونے ہیں. اگر نیت کر لے گی کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت کروں، جنتی عورت بن جائے گی. آج کا انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا یہ سبق ہے. ارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی. اگر آپ یہ نیت کر رہی ہیں کہ میں مصیبت بیماری پھنس گئی تو پھر پھنس گئی، پھر کوئی ثواب نہیں ہے. اگر یہ نیت کر رہی ہے میرے رب کا حکم ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھرانہ ہے، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میں ان کی خدمت کر رہی ہوں، انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا. لہذا آج کا یہ سبق، آج کی یہ حدیث ہمیں ابھار رہی ہے. روزانہ ہم کچھ نہ کچھ دینی علم سیکھیں. پہلے نمبر پر تو باقاعدہ یہاں داخلہ لیں، 1 گھنٹے کا داخلہ لے لیں. باجی آپ کی کلاس اس وقت ہوتی ہے، جی میری کلاس میں اس وقت مسئلے پڑھنے آ جایا کروں گی، میں اس آدھا گھنٹے کے لیے آ جایا کروں گی. میں ڈگری تو نہیں لینا چاہتی لیکن میں روزانہ ترجمہ پڑھنے آ جاؤں گی. روزانہ کچھ نہ کچھ دین کا علم سیکھیں. دیکھیں آج آپ نے سیکھ لیا نا کہ نیت کتنی بڑی چیز ہے. اب ایسا آپ کو گر سکھا دیا، آپ دنیا کے سارے کام دینی بنا سکتی ہیں نیت کو اچھی کر کے. دوسرے نمبر پر آج ہم نے سیکھ لیا بچوں کی تربیت اپنی ترجیح بنائے کہ میں اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے بچوں کو اتنا قیمتی بنا جاؤں گی کہ لوگ کہیں گے واقعی ان کی تربیت ان کی والدہ نے بہت اچھی. میرا بچہ کسی کو سلام کرے، میرا بچہ کسی بازار سے گزرے، میرا بچہ کسی فنکشن میں جائے، سب کہیں واقعی اس کی ماں نے اس پر محنت کی. آج کا جو فتنہ ہے موبائل، اس سے زیادہ قرآن و حدیث کو وقت. یاد رکھیں
اگر آج ہم نے دین نہ سیکھا کل ہماری نسلیں کہاں جائیں گی؟ اگر آج کی ماں غافل ہو گئی کل بچہ کس کے پیچھے چلے گا؟ وقت بہت کم ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ ذمہ داری بہت بڑی ہے، آج فیصلہ کریں، ہم دین سیکھیں گے، ہم دین پر چلیں گے، ہم دین کو پھیلائیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کو بھی علم نافع عطا فرمائے، کہ جو بچیاں عالمہ بن رہی ہیں ان کو عاملہ بنائے، ان کو اخلاص والیہ بنائے، ان کو دین کی داعیہ بنائے، ہماری ماں کو بھی بہترین تربیت کرنے والا بنائے، ہمارے گھروں کو دین کا مرکز بنائے، ہمارے اس ادارے کو امت کے لیے روشنی کا مینارہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آج کا آنا اور یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔